الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر وإن کنتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اس وقت ہم ایک ایسی ذات کے تصور میں ایک ایسے دربار کے وسیلے کے ساتھ جس دربار کو آنکھ والوں نے عرش نشاں بھی کہا، اور یہی وجہ ہے کہ جب زبان پر لفظ شاہ مینا آتا ہے تو اس کے بعد والا جو جملہ ہے وہ بےتاب ہو جاتا ہے اپنی ادائیگی کے لیے. یعنی جب کہو شاہ مینا تو بس ضروری ہے فوراً کہو عرش کا نگینا. تو حضرات، اتنی عظیم بارگاہ میں حاضر ہونا یہ خود بہت بڑی سربلندی کی دلیل ہے، بہت بڑی سعادت اور نصیبے کی بات. اب ساتھ میں دربار ہو مینا ولی کا، بارگاہ ہو مینا ولی کا، اور ذکر ہو مولا علی کا. بارگاہ مینا ولی کی اور ذکر مولا علی کا. تو دوستو، یہ چیزیں یوں ہی میسر نہیں ہوتی. جب نگاہ پروردگار بندوں کو اپنی خاص توجہ میں لیتی ہے، تب کسی بندے کو کسی ولی کی رفاقت ملتی ہے، اور اس سے بھی خاص توجہ میں جب بندہ جاتا ہے تب بندے کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ کہے علی 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 علی. تو اگر یہ جشن مولود کعبہ سلطان اودھ مخدوم شاہ مینا کی بارگاہ میں جس کا انعقاد ہے، اور انعقاد کرنے والے ہمارے مخدوم زادے، ہمارے پیر زادے، ہمارے شیخ زادے، ہمارے رئیس زادے، ہمارے امیر زادے شیخ شاکر علی مینائی عرف بابو بھائی، اور پھر اس کی سرپرستی میرے پیر کے وہ شہزادے کر رہے ہیں جن کی صورت ہو بہو پیر نما لگتی ہے. یعنی یہ میرا وہ بھائی ہے جس نے نام تو پایا صغیر علی کا، لیکن اعجاز میسر ہو گیا کبیر علی کا.
ان دونوں برادران میں الحمدللہ کافی محبت ہے، اور میں نے تو محسوس کیا ہے، میں نے یہ محسوس کیا ہے، آج میرے پیردادے شیخ شاکر علی بینائی نے مجھ پہ کچھ زیادہ ہی کرم فرمایا کہ خود ہی چل کر مجھ گنہگار تک تشریف لایا، اور لانے کے بعد بہت ساری باتیں خاندان سے متعلق ہوئی، اور پھر ان کی گفتگو میں ہم نے اس چیز کو پایا کہ اس خاندان سے جتنے لوگ بھی وابستہ ہیں، جملہ وابستگان اور جملہ برادران کی بڑی قدر بھی ہے اور بڑی محبت بھی ہے بابو بھائی کی۔ تو الحمدللہ یہ ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ خون سب کا ایک ہے، خون سب کا ایک ہے، روحانی باپ بھی سب کا ایک ہے اور جسمانی باپ بھی سب کا ایک ہے۔ حضرات، اور میں اپنے نصیحے کا ذکر کر دوں، ادھر مجھ سے کچھ غفلت ہوئی تھی جو میری یہاں حاضری نہیں ہو رہی تھی، تو ادھر جب آیا تو اپنے پیر و مرشد سیدی عقائی و مولائی حضور شیخنا و مرشدنا و مولانا شیخ حامد علی باستی مینائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استان شریف پر میں نے یہ منت، یہ سماجت، یہ فریاد کی، حضور کرم کر دیجئے تاکہ بار بار آنا نصیب ہو۔ میں سمجھتا ہوں شاید یہ میری فریاد سن لی گئی، یہی وجہ ہے کہ ادھر بار بار وقفے وقفے سے مجھے حاضری کی سعادت ہو رہی ہے۔ میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے مولائے کائنات، شیر خدا، داماد پیغمبر جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات والا صفات سے منسوب ہو کر گفتگو کروں گا، اور میری ایک عادت ہے صوفی صاحب، الحمدللہ ہمارے پیرزادے کے شہزادے، جن سے مجھے نہیں بلکہ انشاءاللہ آنے والی نسل اور موجودہ وہ نسل جو آج کی تاریخ میں جوان ہے، سب کو امیدیں وابستہ ہے۔ میری مراد پیرزادہ شیخ ناصر علی بینائی ہے، تشریف رکھتے ہیں۔ میں تو یہ محسوس کر رہا تھا شاید کا شعر یہ بھی سنا ہے، لیکن کیا پتہ انہوں نے شاید پورا کر دیا ہو۔ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت اولاد ہے اور پڑھتے بھی ہیں بہت ہی اچھا۔ تو میری ایک عادت ہے صوفی صاحب، اگر کوئی بات مجھے کھٹک جائے، مجھ سے پیشرو خطیب یا نقیب یا شاعر کی، تو میں جب تک اس کی تصفیہ نہ کر لوں مجھے چین نہیں۔ ہمارے عزیز دوست اور قابل دوست آج کی تاریخ میں پورے ہندوستان میں رفتہ رفتہ من حیث خطیب متعارف ہو رہے ہیں، حضرت مولانا قاری عبدالحنان فرمی بخاروی صاحب۔ میں سوچتا ہوں کہ نہ جانے کتنے برس یہاں رہیں گے تب جا کے یہ بینائی ہوں گے۔ ہم لوگ تو آئے اور آدھے گھنٹے میں ہو گئے، سمجھے کہ نہیں؟ تو فہمی بخاروی صاحب جب مائک پر کھڑے تھے تو مخدوم پاک کے حوالے سے انہوں نے فرمایا اعلان ولایت، یعنی مخدوم پاک ممکن ہے انہوں نے کسی کتاب میں پڑھی ہوگی، لیکن میں نے جس کتاب میں پڑھی ہے اس کتاب کا نام شیخ حامد علی باستی مینائی۔ میں جو کچھ بھی بولتا ہوں اسی حوالے سے بولتا ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کی جو کتاب ہے جس میں ہندو پاک کے قبائل اور قدیم اولیاء کرام کا ذکر ہے، اس میں انہوں نے مخدوم شاہ مینا کو مادر زاد ولی کہا۔ تو جو مادر زاد ولی ہوگا، جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوگا، اب اس کی ولایت کی اعلان کی ضرورت نہیں لگاتی۔ اور حضرت قطب الدین زندہ مدار شاہ رحمۃ اللہ
اللہ علیہ یقیناً ان کی عظمتوں کا اعتراف، ان کی ولایت، ان کے تصرف پہ ہماری جانیں قربان، لیکن اتنا ہوش میں رہے کہ لمبی عمر پانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لمبی عمر اس کی بزرگی کو اتنا لمبا کر دے کہ اب اس کی لمبائی میں بڑے بڑے بزرگ چھوٹے نظر آئے۔ انہوں نے تسلیم کیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ایسی تاریخ جو میں بچپن سے دیکھتے چلا آ رہا ہوں، جو بذات تصویر کی شکل میں، توترے کی شکل میں ساری درگاہوں میں یہ لوگ خریدتے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں جو دیوار پر بیٹھے وضو کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے بزرگ ہیں جو شیر پہ سوار ہو کر آ رہے ہیں۔ شیر پہ سوار ہونے والے کا نام لکھا رہتا ہے زندہ بدر الدین مدار شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دیوار پر بیٹھ کر وضو کرنے والی ذات کا نام لکھا رہتا ہے شاملہ۔ اس واقعے سے متعلق جو ہم نے اپنے پیر و مرشد سے سنا وہ یہ سنا کہ ایک دفعہ حضرت زندہ مدار شاہ رحمۃ اللہ علیہ مخدوم پاک کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے تشریف لائے تو شیر پہ سوار تھے، اور اس وقت مخدوم شاہ مینا دیوار پر بیٹھ کر وضو فرما رہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، آنے والا چیتے کی سواری، گھوڑے کی جگہ ہاتھ میں اژدہا، یقیناً بڑا تصرف والا ہے، زہریلے جانور بھی اس کے تابع فرمان ہیں، درندے بھی اس کے تابع فرمان ہیں۔ مخدوم پاک کی نظر پڑی، مخدوم پاک نے دیوار کو حکم دیا، دیوار آگے بڑھ جائے، استقبال کے لیے مہمان آ رہا، آگے بڑھ جائے، استقبال کے لیے مہمان آ رہا۔ دیوار پھٹی، چلنے لگی، نظر پڑی حضرت زندہ مدار شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، فوراً شیر سے نیچے اترے اور نگاہ ولایت کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اے جی میں شیر پہ سوار ہوں، شیر جانور ہے، انسان اسے مسخر کر لیتا ہے، انسان اس پر قادر ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو وہ ذات ہے جو بے جان چیزوں کو چلا رہی ہے، بے جان چیزوں کو چلا رہی ہے۔ تو دوستو، کہنے والوں نے یوں ہی نہیں کہا، مخدوم شاہ مینا یعنی عرش کا نگینا، یہ وہ ذات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں دوستو، سمجھنے والی تو بات ہی نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کرو گے کہ سمجھ ہو جاؤ گے، نہ سمجھ ہو جاؤ گے، اور مانو گے تو اس میں خیریت ہے، مان لو گے مخدوم شاہ ساتھ بن جاؤ گے، مان لو گے مخدوم شاہ صفی بن جاؤ گے، مان لو گے اس جنتی فہرست میں شامل کر دیے جاؤ گے، مان لو گے پھر ان لوگوں میں شمار ہو جاؤ گے کہ جہاں جہاں سے گزرو گے لوگ تمہارے ساتھ کم ہوں گے، ملے اعلیٰ کے فرشتے زیادہ ہوں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک سنائیے۔ چند شعر میں بھی سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اجازت ہے؟ جی جی، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وبارک وسلم۔ علی کا عشق بس ایسا ہے آدمی کے لیے، علی کا عشق بس ایسا ہے
जो दूसरा तीसरा मिसरा आ रहा, ये हुज्जत भी है, जवाब भी है। बड़ी फिक्र के साथ सुनना होगा और ऐसे सरसरी तौर से भी सुनोगे तो मजा आएगा, इसलिए कि जिक्र अली है। अली का इश्क बस ऐसा है आदमी के लिए कि चिराग जैसे जरूरी है जिंदगी रोशनी के लिए। अगर हुसैन का सजीदा न हो तो पेश नजर, और जो के साथ सुनिएगा, अगर हुसैन का सजीदा न हो तो पेश नजर, तो अली का जिक्र ही काफी था बंदगी के लिए। अली का जिक्र ही, अली का जिक्र ही। भाई नबी ने कहा अली को देखना इबादत है, अली को देखना इबादत है। अच्छा, वो देखने वाली आंखें तो बड़ी खुशनसीब होती हैं। हम जैसे अंधे लोग तो देखते नहीं है, तो नबी ने हमें महरूम नहीं किया। जिस ज़ुबाने नबूवत ने कहा अली का देखना इबादत है, उसी ने ये भी कह दिया कि अली का जिक्र करना इबादत है। और जब जिक्र करना इबादत है तो जिक्र सुनना भी इबादत है, जिक्र सुनना भी इबादत है। मौला, तूने मुझे पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने तुझे इसलिए पैदा किया ताकि तू मेरी इबादत कर। तेरे नबी ने कहा अली को देखो तो इबादत होती है, अली का जिक्र करो तो इबादत होती है, अली के फिक्र में रहो तो इबादत होती है, अली को सोचोगे तो इबादत होगी, अली के तसव्वुर में रहोगे तो इबादत होगी, अली अली करते रहोगे इबादत होगी। मौला मौला मौला, मुझे तेरे अली के गिर्द से फुर्सत ही नहीं है, मैं सजदा कब करूंगा, सजदा कब करूंगा। लेकिन दोस्तों, जवाब सुनो, क्या ही खूबसूरत तस्वीर है कि अगर हुसैन का सजदा न हो तो पेश नजर, तो अली का जिक्र ही काफी था बंदगी के लिए। अली का जिक्र ही। दोस्तों, चार इससे जो आज की तकरीब है इससे मुताबिक होकर सुनाते हैं। अली का जिक्र ही और मनाओ जश्न के, काबे में आ रहा है अली। आप जानते भी हो, कारी साहब खुदा ने आपको बताया, मनाओ जश्न के, काबे में आ रहा है अली, और खुदा के घर का मुकद्दर जगा रहा है अली। खुदा के घर का काबतुल्लाह कितनी कसाफत महसूस करता होगा, कितनी बोझ महसूस करता होगा। वो घर जिसको रब ने अपनी तकदीस के लिए तामीर करवाई हो, वो घर जिसको खुदा ने अपने महबूब अंबिया से इसलिए तामीर करवाई हो कि इस घर को देखने वाला जब देखे तो खुदा का तसव्वुर उसे आए, जब इस घर के करीब आए तो समझे कि मैं खुदा के करीब हूं। इस घर का तवाफ करे, इस घर को बोसा दे, लेकिन उसी घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तीन
کے دن تمام ہونے والے ہیں. مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہا ہے علی اور خدا کے گھر کا مقدر جگا رہا ہے علی اور دیوار کعبہ نے ہنس کر کہا خدا کی قسم مجھے طواف کے قابل بنا رہا ہے مجھے طواف کے قابل بنا رہا ہے علی مجھے طواف کے. رات اور بھی کچھ شعر سناتے ہیں. مولائے کائنات کا آنا، ان کی ولادت اور کعبۃ اللہ میں ان کی ولادت کا ہونا ایک اتنا عظیم فلسفہ ہے کہ عقل انسانی تقریباً 1400 سے زیادہ سال گزر گئے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ابھی سبوں کو سمجھ میں نہیں آئی تھا. سبوں کو ابھی ہمیں قاری صاحب سے پتا چلا، قاری عبدالمنان صاحب سے، ان کے بکاروں میں رہنے والا ایک مفتی، لیکن جو کہ سنی کی ہے، وہ نوبلا مدارک مفتی بولا گئی کیسے ہوں گی، نہ سیڑھی تھی نہ فلا تھی نہ ڈھکا تھی. تو جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. ابے ظالم، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کیسے گئی کعبے میں، یہ تو بعد میں تم سمجھنا. پہلے یہ بتا کہ کعبے کی تعمیر جناب خلیل اللہ نے کیسے کی. تو یہی تو ملتا ہے. ایک پتھر تھا، اس پتھر پر جناب خلیل کھڑے ہوتے تھے. جیسے آج عمارتیں بنتی ہے جو بھاڑے پانے جاتے ہیں نہ جانے کیسے کیسے کر کے جو اونچی عمارتوں کے لیے، ویسے نہ کچھ وسائل تھے. اور کعبہ خدا کا گھر تھا، اس کی دیواریں بلند ہونی تھی، اتنی اونچائی ہونی تھی کہ قیامت تک دنیا چاہے جتنی اونچی ہوتی رہے، دنیا کے سامنے کعبۃ اللہ کی اونچائی کم نہ پڑے. تو عالم یہ تھا کہ جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی جاتی تھی وہ پتھر خود بخود اٹھتا جاتا تھا. اور اس حقیقت کو خارجی بھی مانتا ہے. اور تو دیجیے گا، خارجی بھی مانتا ہے، چاہے وہ جس کیٹیگری کا سنی ہو، سنی بھی مانتا ہے. بے شک اس کو سب فرقے والے مانتے ہیں. ابے جب یہ مانتے ہو تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ جس پروردگار نے کعبے کی تعمیر کے لیے ایک پتھر کو ذریعہ بنایا، وہی پروردگار مولائے کائنات کی قیامت کے لیے کعبے کی دیوار کو شق بھی کر سکتا ہے. بے شک. اور آج تک اس کے نشہ باقی. جس طرح سے چاند میں نبی کریم علیہ السلام کی انگلیوں کے اشارے سے ٹکڑا ہونے کے نشان باقی ہیں، ویسے ہی کعبۃ اللہ کے دیوار میں آج تک شق کے دیوار کعبہ کے نشان باقی ہیں. کیوں باقی ہے؟ اس لیے باقی ہے اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ جانتا ہے شاید مٹانے والے تاریخ کو مٹا دے، جسے خود وہ اپنے قلموں سے لکھتے ہیں، اس میں ناانصافی کریں. چلو یہ بات میرے علی کی ہے، لہذا جب اسے اپنے گھر میں
تو پھر اس کا ثبوت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے، تاکہ دنیا لاکھ کہے لیکن کعبے کی دیوار ہر وقت یہ بولتی رہے، ہر وقت یہ بولتی رہے کہ میں علی کے لیے پھٹی تھی، میں علی کے لیے پھٹی تھی۔ حضرات، عرب کے پرانے دستور کے مطابق عرب کعبے کے طواف میں مصروف تھے، میلہ سا لگا ہوا تھا، اسی بھیڑ بھاڑ میں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ اچانک درد ذہن ہوتا ہے، جو ولادت سے پہلے ماؤں کو جو تکلیف ہوتی ہے، جو درد ہوتا ہے، وہ ظاہر ہوتا ہے۔ جو ہی ظاہر ہوا، جناب فاطمہ بنت اسد کو فکر لاحق ہوئی کہ اس بھیڑ میں، اس مومنٹ میں نہ کوئی پردہ ہے، نہ کچھ ہے، اگر ہمارے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو میری عزت دار دار ہو جائے گی۔ لیکن دوستو، شاید فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کے شکم میں وہ ہے جو ساری کائنات کی عزتیں ڈھانپنے والا ہے، ہمیں جو قیامت تک کی ماں و بہنوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کا ضامن ہے۔ بھلا وہ اپنے ماں کو کیسے بے آبرو ہونے دیتا؟ بہرحال عفت و ندامت کے سائے میں آنکھیں نیچی کیے ہوئے حضرت فاطمہ بنت اسد دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، اور جیسی بیٹھتی ہیں کہ دیوار کعبہ پھٹتی ہے، دیوار کعبہ پھٹ جاتی ہے اور ندا آتی ہے، فاطمہ اندر چلی جاؤ، اندر چلی آؤ۔ فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے جاتی ہے، پھر دیوار بند ہو جا رہی ہے۔ اب اس کے اندر مولا کائنات کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ مرحلہ، وہ گھڑی کیسا ہوتا ہے۔ اس وقت ایک عورت کو چند عورتوں کی مدد کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ آج کے دور میں جب ہماری مائیں اور بہنیں ہاسپٹل میں جاتی ہیں تو وہاں بھی نرس کی صورت عورتیں ہوتی ہیں جو اس کے تعاون کے لیے کھڑی رہتی ہیں۔ اب یہ کعبہ ہے، دیوار بند، دروازہ بند، اکیلے اندر میں فاطمہ بنت اسد ولادت ہو رہی ہے، ولادت ہو رہی ہے۔ اب سنیے، روایتوں میں ہے کہ کعبے کے اندر مولائے کائنات اور ان کی ماں 72 گھنٹے رہے۔ کتنے؟ 72، 3 شب 3 رات۔ اور اس درمیان کعبے کے دروازے کو کھولنے کی پوری کوشش کی جا چکی ہے، لیکن کعبے کا دروازہ ہے جو کھلنے کا نام ہی نہیں ہے۔ تو پھر لوگوں کو ذہن میں آیا کہ کیوں نہ محمد ابن عبداللہ کو سزا دی جائے۔ چنانچہ پھر جناب محمد عربی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی۔ اب رسول کائنات تشریف لائے، تو جب نبی محترم تشریف لائے تو کعبہ اس طرح سے کھل رہا ہے کہ نہ تالی کی ضرورت ہے، نہ چابی کی ضرورت ہے، بلکہ صرف نبی تشریف لائے اور نبی نے کہا اے کعبہ کھل جا، کعبہ کھل گیا۔ پھر اس حضرت فاطمہ بنت اسد اپنے شہزادے مولائے کائنات کو ایک سبز اونی کپڑے میں لپٹی ہوئی باہر تشریف لاتی ہے، اور سب سے پہلے مولا علی کو جو گود میں اثر ہو رہا ہے وہ آگوش نبی میں ہے، آگوش نبی میں اثر ہو رہا ہے۔ دوستو اب سنو، 3 دن اندر تھی، تو کثافت ہونی چاہیے، کسی بھی طرح کی کوئی
گیلاپن ہونی چاہیے، زمین پر کوئی چیز نظر آنی چاہیے. لیکن دوستو پورا کعبۃ اللہ اس کی زمین شاف و شفاف ہے. بلکہ کتابوں میں یہ بھی ہے کہ جب دروازہ کھلا تو عجیب و غریب قسم کی خوشبو آ رہی. ایسا کیوں نہ ہو؟ اما آنے والا صرف طاہر نہیں بلکہ طاہر کے ساتھ ساتھ مطہر بھی ہے. اما ایسا پاک کہ جسے چاہے اسے پاک بنا دے، جسے چاہے اسے پاک بنا دے. ایک سنو قرآن نے صرف علی اور نبی حسین و حسن سیدہ کو پاک کہا، لیکن آج مسلمان غوث پاک کو غوث پاک کہتا ہے، خواجہ پاک کو پاک کہتا ہے، مخدوم پاک کو پاک کہتا ہے، وارث پاک کو پاک کہتا ہے. یہ بزرگوں کے نام کے ساتھ یہ لفظ پاک کیوں لگا ہے؟ وہ اسی لیے لگا ہے کہ مینا ولی ہو تو سراپا مینا کا ہے اور روح مولا علی کی ہے. سراپا مینا کا ہے اور روح مولا علی کی ہے. جسم ولی کا ہوتا ہے، اندر تصرف مولا علی کا ہوتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن مولا کائنات، فیضان مخدوم شاہ مینا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ایسا پاک کہ نبی فرمائے کہ سوائے علی کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں مسجد نبوی میں. کیا مطلب؟ یعنی علی کو کبھی ناپاکی چھوتی ہی نہیں ہے. اور خود نبی ایک مقام پر فرماتے ہیں، مولا کائنات ساتھ میں ہے اور کہتے ہیں علی تمہارے اور میرے علاوہ اور کوئی بھی حالت غیر میں مسجد میں نہیں آ سکتا. مقام ادب ہے، زیادہ جملہ بدل کر کے اس لیے کہ ہم لوگ بڑے بھائی مولوی کم ہیں، غلامی پہ زیادہ ناز کرتے ہیں. اسی لیے جب یہاں آتے ہیں تو بہرحال اپنا تیور اور انداز اور سب کچھ ایسا میں اس تجسس میں رہتا ہوں کہ کسی بھی مخدوم دادے کی کئی نگاہ کا شکار نہ ہو جائے. وہ خواہ میرا وہ پیر خانہ ہو یا ہمارے برادر اور بھی برادر ہیں، ہمارے راشد علی منائی بھائی ہے، سب کا نام نہیں جانتا ہوں لیکن چہرے سے سب کو میں پہچانتا ہوں. تو میں اس کی کوشش کرتا ہوں کہ بے ادبی نہ ہو جائے. اور اس کی تعلیم میرے پیر نے بھی دی ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے پیر کے شہزادگان بھی دیتے ہیں. خود ایک محبت کا مجسمہ حضرت شیخ زادہ صدر علی منائی تشریف رکھتے ہیں. دین میں بھائی جان نے کچھ تعلیم دی تھی مجھے، کچھ اسی طرح کی تعلیم دی تھی کہ سب کی عزت کرو، سب سے ملو، سب سے محبت کرو، جو بھی مخدوم پاک کی نسبت کے والے. درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم سیدنا وشفینا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کثیرا میسر نشدی سعادت و کعبہ ولادت و مسجد شہادت. یہ مولائے کائنات کی شان ہے. ولادت کعبے میں ہو رہی ہے اور اس وقت تک کعبے کا دروازہ نہیں کھلا جب تک کہ نبی نہیں آئے. جب نبی آئے کعبے کا دروازہ کھلا، نبی نے اپنی آغوش کو جب لی تو پھر مولا نے اپنی آنکھ کھولی. یعنی 72 گھنٹے ہو گئے تھے، مولا نے اپنی آنکھ نہیں کھولی تھی. میں سمجھتا ہوں شاید اس اسنے میں جناب فاطمہ بنت اسد کو کہیں اس طرح کا شک نہ ہو گیا ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا بیٹا نابینا پیدا ہوا. لیکن دوستو مولائے کائنات کی بینائی تو بہت دور کی بات ہے. ہم جس ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اس ولی کے حوالے سے اپنے وقت کا خاصی دورہ علامہ کل جسے دنیا ماہر نحو صرف مانتی ہے، جسے دنیا حضرت علامہ جامی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، جب وہ اس تحلیز پر آتا ہے
یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کی دل کی آنکھیں کھل جائیں تو مخدوم شاہ مینا کی چوکھٹ ایک خاک کا وسرما ہے۔ تو دوستو یہ مینا ولی کا مقام ہے، تو مولا علی کے مقام کا کیا عالم ہے؟ اس میں رمز ہے، اس میں ایک بہت بڑی سچائی ہے۔ نبی نے غسل دیا مولا کائنات کو اور وہیں یہ کلیئر کر دیا یہ کہہ کے کہ آج علی کو پہلا غسل میں دے رہا ہوں، کل علی مجھے آخری غسل دے۔ یہ نبی کا فرمان اس طرح کے سارے خود ساختہ تاریخوں کی سرکوبی کر دیتا ہے۔ جو نبی کے وصال سے متعلق ہو کر باتیں گڑھی جاتی ہیں اور بیان کی جاتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، 3 دن تک میں کہ نبی کریم کا جس میں اثر پڑا ہوا ہے تو کوئی نہلانے والا نہیں ہے، تو کوئی کفنانے والا نہیں ہے، کوئی کانگھا لگانے والا نہیں ہے۔ ابے یہ تمہارا تصور ہوگا، ہم مینا ولی کے غلاموں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں وہ زندہ و جاوید ذات ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے موت نہیں آئی، اگر اسے موت آ جاتی تو پھر کائنات مل جاتی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ شمس و قمر کے نظام جاری ہے، ہوا چل رہی ہے، فضا سلامت ہے، زمین اپنی ہریالیوں کے ساتھ دنیا کے سامنے بچھی پڑی ہے، آسمان ابر بارہ کے ساتھ ہمارے سروں پہ تنا ہوا ہے۔ یہ ساری شہادتیں اس بات کی علامتیں ہیں، آسمان کی بلندی ہو تو وہ ایک الگ گواہی ہے کہ نبی زندہ ہے، زمین کی وسعتیں ہو تو الگ گواہی ہے کہ نبی زندہ ہے، سورج کی کرنیں ہو تو یہ گواہی ہے نبی زندہ ہے، چاند کی چاندنی ہو تو یہ گواہی ہے نبی زندہ ہے۔ اگر نبی زندہ نہ ہوتے تو پھر کائنات کی کوئی شے نہیں۔ تمہاری تاریخیں تمہارے گھر، تمہارا عقیدہ تمہارے حوالے، ہم نے عقیدہ تو اپنے نبی سے لیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں 3 باتیں کی وصیت کرتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ 3 باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ اول فرمایا نبی نے کہ مجھ سے محبت کرنا۔ کیا کہا؟ نبی سے محبت کرنا۔ ثانیتاً نبی نے فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ اور ثالثاً یعنی تیسری جو بات نبی نے کہی وہ یہ کہا اور قرآن کو سمجھ کر اچھے ڈھنگ سے پڑھنا، قرآن کی صحیح تعلیم لینا۔ جانتے ہیں یہ 3 چیزیں جس کے ساتھ ہے وہ ناجی ہے، وہ نبی والا ہے، وہ علی والا ہے، وہ بخشا بخشایا ہے، وہ جنتی ہے۔ نبی نے کہا مجھ سے محبت کرنا، کیا مطلب؟ ہم اگر نبی کے سچے عاشق ہو جائیں گے تو کبھی بھی ہم بدعقیدہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی وہابی نہیں ہو سکتے، یا وہابی کا بھائی نہیں ہو سکتے۔ محبت رسول ہمیں وہابی یا وہابی کا بھائی ہونے نہیں دیتی۔ اب آؤ محبت اہل بیت یعنی علی سے محبت، بنت نبی سے محبت، امام حسن ابن علی سے محبت، امام حسین ابن علی سے محبت، اہل بیت کی محبت ہمیں خارجی نہیں ہونے دے گی، ہمیں خارجی نہیں ہونے دے گی۔ اچھا میں آپ کو بتا دوں یہ خارجی نام نہ تو صحابہ کا دیا ہوا ہے، نہ تابعین کا دیا ہوا ہے، نہ ائمہ مجتہدین کا دیا ہوا ہے، خود نبی نے اپنی زبان سے نام دیا۔ تو نبی سے محبت کرو تاکہ وہابی نہ بنو، نبی کی آل اور اہل بیت سے محبت کرو تاکہ خارجی نہ بنو، اور قرآن کی
चिश्ती होना कोई मामूली चीज नहीं है, निजामी होना कोई मामूली चीज नहीं है। हमारा लफ्ज़े निस्बत बिनाई है, लफ्ज़े निस्बत चिश्तियत है, मेरी सुन्नियत को महफूज कर दिया, मेरी सुन्नियत को महफूज कर दिया। यानी मैं बिनाई हूँ, गोया ऐसा सुन्नी हूँ कि ना मुझे तुम खारजी कर सकते हो, ना मुझे तुम राफी कर। बेशक सुभान और वहाबी तो सवाल ही नहीं करता। तो हज़रत नबी ने गुस्ल दिया, अली को पहला गुस्ल और फरमाया कल अली मुझे आखिरी गुस्ल देंगे। मौला ने आंख खोली थी, वक्त हो रहा बस मुझे बिल करना है तो 2-4 मिनट। मौला ने आंख खोली, जवानी जब जवान हो गए, मौला बड़े हो गए। भाईजान आपकी खुशूसी तो जवान हुए, बड़े हुए, तो नबी ने एक मौके से पूछा अली मुझे ये बताओ कि 3 रोज हो गए थे तेरी विलादत, लेकिन तूने आंखें उस वक्त तक नहीं खोली जब तक कि तू मेरी गोद में नहीं आया। वजह क्या था? गैब का रसूल जानता था, लेकिन खुद से कहता, खुद से बताता तो बात कुछ और होती, इसलिए अली से कहा। मौला ने मुस्कुराते हुए अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका और मौला, अली की ये ख्वाहिश थी, अली की ये ख्वाहिश थी कि जब अली आंखें खोले तो पहले वो सूरत देखे जिस सूरत की बनाए खुद खालिक सूरत ने। यानी अली की नजर पड़े तो सूरह वद्दुहा पे पड़े, उस सूरत को पहली बार अली देखे कि जिस सूरत की किरणों की कसमें खुदा खाता है। कभी वो कमर कह के कसम याद करता है, कभी वो शम्स कह के कसम याद करता है, कभी वो दुहा कह के कसम याद करता है, कभी वो नूर कह के कसम याद करता है। ये किसका चेहरा है? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, आमिना का लाल, दुर्रे यतीम, काबतुल्लाह का बेकार, सारी कायनात की बहार, पैगंबरे इंकलाब, नायबे परवरदिगार, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब उनकी जात है, ये उनका चेहरा है। तो मौला ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह, मेरी ये तमन्ना थी, अब बस आखिरी पॉइंट, आखिरी बात। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग अपने आप को अहले बैत का बिल्कुल ठेकेदार समझते हैं, उन लोगों को भी कभी तौफीक हो जाती है मखदूम पाक के इस कुत्ते का भौंकना सुनना, तो वो भी अशद करते हैं। उनका ये जुमला होता है हमारे यहाँ ऐसा नहीं आओ, समझे कि हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान होने के लिए अली के साथ साथ आप अली वलीउल्लाह को कहते हो, लेकिन किसी वली को नहीं मानते। ये सच्चाई है भाई। और आपके दरमियान कोई वली भी नहीं होता। अच्छा, विलायत का कोई यूनिवर्सिटी, कोई दरसगाह, कोई कॉलेज नहीं होती कि जिसमें पढ़ के आदमी वली बनता है। वली तो निगाहे मौलाए कायनात से बना करता है। वली वही बनता है जिसमें मौला अपना बसीरत दे दे, अपना नूर दे दे, अपनी रूहानियत दे दे। अब दोस्तों, एक सिलसिले नूर देखो, सिलसिला साहब का एक रवानी देखो, हम नाम ले रहे हैं, गौसे आज़म हमारे हैं, गरीब नवाज हमारे हैं, महबूबे इलाही हमारे हैं, ख्वाजा कुतुब हमारे हैं, ये सारे बुजुर्गाने दीन, बाबा फरीदगंज शकर हो तो वो हमारे हैं, दाता हिजूरी हो तो वो हमारे हैं, बेसुदरात बंदा नवाज हो तो वो हमारे हैं, ये सब के सब हमारे हैं। अब्दुल हमीद नागौरी हो तो हमारे हैं, हजरत सुल्तान बाहू हो तो हमारे हैं, जुनैद बगदादी हो तो हमारे हैं, बायजीद बुस्तामी हो तो हमारे हैं, मखदूम शरफुद्दीन यहया मनीरी हो तो हमारे हैं। और ये जिन
किसी यूनिवर्सिटी से वली नहीं बने हैं, सबको मेरे अली ने वली बनाया, सबको मेरे अली ने वली बनाया है। तो दोस्तों, अहले सुन्नत के दरमियान वलियों की आमद इस बात की सनद है, दावा चाहे जो करना चाहे कर ले, उसका हक है, इसलिए कि अली मौलाए कायनात है, ऐ सारी कायनात के मौला है। गोया जो चाहे दावा कर ले कि अली हमारे हैं, और जो भी अली का नाम लेगा, चाहे वो अपना होगा या बेगाना होगा, नामे अली उसे बेभरम नहीं रखेगा, अजर तो मिल ही जाएगा, अजर तो मिल ही जाएगा। ये नबी इसलिए मौलाए कायनात। देखो, 3 शब्द है, 3 लफ्ज है, 3 जुमले हैं, समझने की अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह रब्बे कायनात, बोल दो भाई, अल्लाह रब्बे कायनात, रसूलुल्लाह रहमते कायनात, अली वलीउल्लाह मौलाए कायनात। दोस्तों, वक्त नहीं है, वरना मैं इस मौजूद पे तफसील आपको सुनाता। बस अपनी गुफ्तगू को बंद करूं सिर्फ एक बात कह के। आपने सुना होगा, अमा किसी की फजीलत किसी को गालियां देने से ही बयान होती है। फजीलत तो वो है जो सच के बोलता है, सच्चाई अपने लिए तारीखें नहीं मांगता। हकीकत का आफ्ताब तो हमेशा से रोशन है, रोशन रहेगा। आप देखें, एक चीज आपने उलमा से सुना होगा, किताबों में मैंने भी पढ़ा है, ईमान लाने से मुतल्लिक, कि सबसे पहले ईमान किसने लाया? सबसे पहले ईमान किसने लाया? तकदीर यूं होती है कि मर्दों में सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर ने ईमान लाया, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। औरतों में सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ईमान लाया, और बच्चों में सबसे पहले मौलाए कायनात अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने ईमान लाया। तो दोस्तों, बच्चे जरूर थे, जाहिर सी बात है, एक उम्र की हद होती है, उस उम्र में जो भी रहता है उसे बच्चा ही कहा जाता है, उसे बच्चा ही कहा जाता है। लेकिन कभी सोच तो लिया होता कि ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, अमा इसकी जच्चा काबतुल्लाह बन रही है, तो फिर बच्चा किस कदर बुलंद होगा। लेकिन सुनिए, हकीकत सुनिए। अब आइए मौला के ईमान की बात सुनिए। सुनो, यदि सबों ने तो नबी को नबी उस वक्त माना, नबी को नबी उस वक्त माना जब नबी ने नबूवत का ऐलान किया। नबी ने अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिल करीम। मौलाए कायनात कहा जाता है, मर्दों में सिद्दीक़ अकबर ने ईमान लाया, औरतों में जनाब खदीजा ने, बच्चों में मौलाए कायनात ने। लेकिन अगर मेरे अकीदे में तुम जानना चाहोगे कि मौलाए कायनात ने कब माना, तो सारी दुनिया ने ऐलाने नबूवत के बाद नबी को नबी माना, और अली ने दुनिया में कदम रखने के साथ ही जैसे नबी के गोद को पाया, आंखें खोल दी, ये अली की आंखें
کا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ رسول اجنبی کسی اور کے لیے ہو سکتے ہیں، علی کے لیے نہیں، علی کے لیے نہیں۔ اس لیے ایک حدیث پاک ہے، اس کو تو میں جب تفسیر پڑھتا ہوں تو اس موقع سے اس حدیث پاک کی تفسیر بیان کرتا ہوں، یا صرف اس کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ، یہاں تک کی تلاوت علماء سے آپ حضرات میلاد کے عنوان پر سنتے ہیں، لیکن ابھی حدیث کا ایک ٹکڑا باقی ہے، اس کا ایک ٹکڑا اس حدیث کا باقی ہے، اب پورا سنیے۔ اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ وانا وعلی من نور واحد۔ واہ واہ واہ، اس حدیث قدسی کا یہ آخری ٹکڑا ہے۔ دوستو، نبی نے یہ بتا دیا میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں، تو جب ایک ہی نور سے ہوں تو جب نور نبی خلق ہو رہا ہے تو گویا نور علی بھی خلق ہو رہا ہے۔ اب جو ظہور کی بات ہے، تفسیر کا وقت نہیں ہے، 11 بجے ختم کرنا تھا، مجھے بھی جانا ہے کام کو، اس لیے بہت ساری باتیں رہ جا رہی ہیں، مجھے معاف کیجیے گا، صرف 2 جملہ۔ علی ولایت کے مبدأ و شہنشاہ، اور نبی نبوت کے امام اور مبدأ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن سارے نبیوں کی نبوت نبی سے۔ تو نبوت اور ولایت میں جو ایک امتیازی فرق ہے وہ یہ ہے کہ نبوت اعلان کی چیز ہے اور ولایت چھپانے کی چیز ہے۔ ہر نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، حکم ہوا خدا کی طرف سے، اعلان کرو۔ جناب آدم نے کہا لا الہ الا اللہ انی نبی اللہ، جناب نوح نے کہا لا الہ الا اللہ انی نبی اللہ، انی نجی اللہ، انی سقی اللہ۔ سب نبی نے ٹھیک اسی طرح سے میرے نبی آئے تو میرے نبی کی نبوت کا دائرہ اللہ غنی کنت نبی و آدم و بین الماء و طین، کنت نبی و آدم و بین الروح والجسد۔ ابھی آدم کی آدمیت بھی نہیں تھی، اس مجسمہ کے عناصر کو ابھی مرکب بھی نہیں کیا گیا تھا، ملایا بھی نہیں گیا تھا، اکٹھا بھی نہیں کیا گیا تھا۔ میرے نبی نبی تھے، نبی تھے، لیکن جب دنیا میں آئے تو 40 سال تک خاموش رہا، 40 سال تک۔ اس میں بھی بہت سارے رنگ ہیں، اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ پھر حکم اللہ کی جانب سے محبوب اب اعلان کر دو، پھر نبی نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ تو جس نبی کی نبوت کا اقرار، رسالت کا اقرار مولائے کائنات نے خود اپنی ولادت کے ساتھ ساتھ کر لیا تھا، آنکھیں کھول کر کھلی ہوئی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ میں کسی عام کو نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ رب کے محبوب کو دیکھ رہا ہوں، جناب خیر الانام کو دیکھ رہا ہوں۔ اب وہاں ظاہری اقرار کی بات تھی، وہاں ظاہری اقرار کی بات تھی، تو پھر مولا کیسے پیچھے رہے؟ بھائی تو جانشین بن کر ساتھ ساتھ چلا رہا۔ کوئی بھی ایسا زمانہ نہیں ہے جس زمانے میں علی نہیں ہے، ہر پیریڈ میں علی ہے۔ وہ زمانے صفویہ ہو تو علی ہے، زمانے خلیلیہ ہو تو علی ہے، زمانے صفیحیہ ہو تو علی ہے، زمانے سلیمانیہ ہو تو علی ہے، جناب عیسویہ ہو تو علی ہے، جناب زمانے موسویہ ہو تو علی ہے، ہر زمانے میں علی ہے۔ لیکن علی کے لیے قدرت نے اور نظام رکھا، نبی کے لیے اور نظام رکھا۔ نبی کے لیے اعلان کرو اور ولی کے لیے کہا اپنے آپ کو چھپائے رکھو۔
گے تو پھر ہم احسان سے جانیں گے کیسے؟ کیونکہ محبت کا سلسلہ تو بند ہو رہا. اب جو نبی کام کر رہے تھے وہ کام بھی اور جو علی کے حوالے تھا وہ کام بھی, دونوں کام اب علی کو کرنا, دونوں کام اب علی کو کرنا. اور یہاں رب کی طرف سے جو شرط ہے, علی ولایت کے امام ضرور ہو لیکن اپنے منہ سے اعلان نہیں کر سکتے, نبی کے وصی ضرور ہو اپنے منہ سے اعلان نہیں کر سکتے. تم مولائے کائنات مولائے کل ہو لیکن اپنے منہ سے نہیں کر سکتے. سنو علی, اب جس نبی کی زبان پر رب نے 30 پارے کلام کی تلاوت کی ہے, اب اسی نبی کی زبان سے تیری مولائیت کا اعلان کرواؤں گا. جو میرے نبی کے کاموں میں سب سے آخری کام ہوگا, جو گویا حجت الوداع کے موقع سے پیغمبر نے مولائے کائنات کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور خود سے اعلان کر دیا, اس لیے کہ علی اعلان نہیں کر سکتے تھے. گویا نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول نے اعلان کر دیا, من کنت مولا فعلی المولا, جس کا مولا علی. اب وہاں پر آ کر ولایت چھپ گئی, لیکن پھر بھی ولایت ہے, اپنے رب کے اعتبار سے چھپی رہتی ہے. اسی لیے اسے ماننا, نبی کو ماننا آسان ہے, اس لیے کہ وہ چھپا ہوا. ولی کو ماننا بڑا مشکل ہے, اس لیے کہ وہ چھپا ہوتا ہے, ہمیں کوئی خبر نہیں. یہ چند احباب ہم میں جو بیٹھے ہیں سب غلام صورت بیٹھے ہیں, نہ جانے اس میں کون درویش ہے, کون خدا ہے, کون عارف ہے, کون واصل ہے, ہم نہیں پہچان پاتے. کیوں؟ اسی لیے نہیں پہچان پاتے کہ حکم ہے اسے تم اپنے آپ کو چھپائے رکھو. یہ بہت بڑی جوہر ہے ولایت. ایک شعر سنا دو, اس کے بعد اجازت مانگو. اور اس کے لیے معذرت ہے کہ میں نے کسی بھی بات کو مکمل تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کیا. آئینہ صفات میں جوہر علی کے ہیں, آئینہ صفات میں جوہر علی کے ہیں, اور ہے روح ایک جسم 72 علی کے ہیں, ہے روح ایک جسم. اور دوستو صرف 72 علی کے ہیں تو یہ سب کس کے ہیں؟ جنہیں ہم مینا ولی کہتے ہیں, جنہیں ہم وارث علی کہتے ہیں, جنہیں ہم خواجہ ولی کہتے ہیں, ہم جنہیں علاء الدین ثابت کہتے ہیں, ہم جنہیں محبوب الہی نظام الدین اولیاء کہتے ہیں, کہ یہ کس کے ہیں؟ اگر 72 علی کے ہیں. نظر کرتا ہوں ایک شعر کہ پانی کی بوند بوند کا ممکن نہیں ہے صاف, پانی کی بوند بوند کا ممکن نہیں ہے صاف. جی قطرے کا کیا شمار, سمندر علی کے ہے, قطرے کا کیا شمار. اور دوستو علی کے بیٹوں کی شان دیکھو, سخاوت پہ ایک عام لفظ ہے, لیکن دوستو سخی ہونا یہ کسی بھی بندے کی صفت ہوتی ہے, لیکن وہ علی اور علی کے بیٹوں میں سخاوت نہیں بلکہ قدرت نے انہیں اپنے صفت کے جوادی کا مظہر بنایا. سخی اور جواد میں فرق یہ ہے کہ سخی خود بھی کھاتا ہے, دوسروں کو بھی کھلاتا ہے, اور جواد اسے کہتے ہیں جو خود نہیں کھاتا زمانے کو. ایک شعر مولائے کائنات کے بیٹوں کی توسط سے, قطرے کا کیا شمار, سمندر علی
کے ہیں جو بھیک میں حیات بھی دے دے علی کے نام. لیکن علی کے بیٹے ایسے ہوتے ہیں ہمیں حیات مانگو تو اپنی حیات دے اپنی عمریں دے دیتے ہیں. جو بھیک میں حیات بھی دے دے علی کے نام ایسے سخی نواز قلندر علی ایسے سخی نواز. اور دوستو زندگی موت کو مولا کے بیٹوں کے لیے جیسے لگتا ہے یہ کھلونا تاریخ شاہد ہے. علی کا بیٹا بچوں کو کھلا رہا ہے بچپن میں, دنیا اسے شیخ کی تعریف کرتی ہے. سو جاؤ یعنی مر جاؤ, سب بچے لیٹ جا رہے ہیں, کہا اٹھ جاؤ سب کھڑے ہو جا رہے ہیں. اسی عصرے میں ایک دکھیا ماں اپنے مردہ بچے کو لیے چلی آئی. رب نے شعور بخشا, لٹا دیا اسی میں. جب لٹایا اور پھر غوث پاک نے علی کے بیٹے نے کہا اٹھ جاؤ تو سب اٹھے, وہ بچہ بھی اٹھ گیا. یہ بچپن کی شان ہے. نانا کو خبر ہوئی, نکالے آسا. بھائی ولایت چھپانے کی چیز ہے, ولایت نکالے آسا, دوڑائے. اتفاق سے سامنے قبرستان آ گیا. غوث پاک نے کہا ارے مردوں سوئے ہوئے ہو, نانا آ رہا ڈنڈا لے کے نکلو. قبروں سے مردے نکلنا شروع ہو گئے. جب یہ دیکھا تو فوراً نانا نے آسمان کی طرف نظر ڈالی اور کہا مولا مجھے معاف کرو. اٹھتے قدم واپس. علی کے بیٹے خدا کی قسم آج بھی دہلیزوں سے حیات ملتی ہے جسے دنیا کا ہر اطباء مردہ قرار دے دے. جو نبض ایک نہیں 24 گھنٹے تک جو بالکل ساکت ہو چکی ہو, زندگی کی کوئی رمق نہ باقی ہو. اور اگر ممتا عقیدہ رکھنے والا آ کر کے اگر اس کو پٹک دیتا ہے مخدوم پاک کی چوکھٹ پر, تو اس کے زندگی کے اس کے اندر زندگی کی پھر سے حرارتیں پیدا. روح حیات سنگ اجل سے نچوڑ لے. روح حیات سنگ اجل سے نچوڑ لے کہ ایسے بھی جان سار غضنفر اعلان کے مطابق 20 منٹ زیادہ ہو گئے. انشاءاللہ یہ علی کا ذکر ہے دوستوں, تمام نہیں ہوتا اور ہو ہی نہیں سکتا. ساری دنیا مل کے ایک ساتھ ذکر علی کرے تو بھی مکمل نہیں ہو سکتا. بس دعا اس بات کی کرو کہ ذکر علی اور تصور علی میں اپنی زندگی گزرے اور مولا ہمیشہ اپنے نگاہ کے سائے میں ہم غلاموں کو رکھے. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر منتوی کرتا ہوں. میں اس در کا غلام ہوں. مینائی نام سے پورے ہندوستان میں جہاں جہاں بھی لوگ بلاتے ہیں جانا جاتا ہوں. دعا کیجیے یہ نسبت ساتھ میں لگی رہے اور یہی نسبت مرنے کے بعد بھی کام آئے گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.